رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 18۔ میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں اس دنیا سے دور بھاگ جاؤں۔ یہ بہت عجیب دنیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہر ایک بس اپنے جذبات کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں لوگ دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے؟ آپ مالک ہو کر ہم غلاموں کے جذبات کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ مومنوں کو صبر، توکل اور غم سے نکلنے کے طریقے بتاتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آپ کے غلام کیسے ہیں جو ایک دوسرے پر کوئی ملکیت بھی نہیں رکھتے، مگر دل ایسے توڑتے ہیں کہ روح چیخ اٹھتی ہے۔ کاش کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتے ہوتے کہ ان کے مالک نے تو یہ سب نہیں سکھایا انہیں، کاش کہ انہوں نے وہ سیکھا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ نے سکھایا، الرحمن علم القرآن، آپ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی کہ آپ نے ہمیں قرآن دیا، اس کو سکھایا، الحمدللہ۔ مگر ہم نے دنیا کا ہر چھوٹا بڑا علم حاصل کیا، نہ حاصل کیا تو ہم غلاموں نے مالک کی پہچان کا علم نہ جانی تو مخلوق نے اپنے خالق کی قدر۔ دوسروں کو خود غرض کہنے والا انسان آپ کے معاملے میں کتنا خود غرض نکلا۔ اللہ سخت پتھروں کو کاٹنے والا اپنے دل کی سختی دیکھنا بھول گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا واقعی آپ کے غلاموں کو آپ کا وجود محسوس نہیں ہوتا؟ کیا کبھی انہوں نے سانس کو روک کر نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے اپنی انگلیوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے لمحات میں سوچے بغیر چلنے لگتی ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اتنے بڑے وجود کو وہ کیسے اپنے دو پیروں پر اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں؟ کیا آج انسان اتنا غافل ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسے آپ کے بارے میں سوچنے کا ہی وقت نہ ملا۔ جو آپ کو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر درد میں، اپنے ہر آنسو میں، قرآن کی آواز پر تیز ہوتی دھڑکن میں نے محسوس کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اکیلے میں گڑ گڑا کر مانگی دعاؤں کی سنے جانے میں نے ہر جگہ آپ کا نشان پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاش کہ غلام مالک کی طرف رہتے وقت میں پلٹ آئیں، اللہ، ورنہ قہار کی صفت تو بھول بیٹھے ہیں۔ بس یاد ہے تو رحمان، اعتدال میں جینا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ تیرے بندوں نے نظر آتی ہے تو بس اپنی خواہش۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین میں بھی بس اپنی خواہش۔ الہ تو آپ کو بنانا تھا، ہم اپنے نفس کو بنا بیٹھے۔ اللہ وہ سسکیوں سے روتی ہوئی میکینکی انداز میں اپنی ڈائری پر لکھتی جا رہی تھی۔ مسز ریحان کی باتوں سے فاطمہ کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت دکھ تھا اپنے ماضی پر، اپنے حال پر، لوگوں پر، وہ لوگ جو نہ خود قرآن سیکھتے تھے اور نہ سیکھنا دینا چاہتے تھے۔ آج اس کی ماں کی حالت کافی بہتر ہو رہی تھی۔ امی، ڈاکٹرز نے تسلی دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیں گے۔ شہریار اپنی ماں کا رگوں کے جال سے بھرپور بڑھاپے کی بے کیف رنگ میں رنگا ہاتھ پکڑ کر سہلا رہا تھا۔ واقعی بیٹا اب بس ہو چکی ہے، یہاں پورا مہینہ ہو گیا۔ ارد گرد کے مریضوں کو دیکھتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس جگہ سے باہر ہم کبھی اپنی صحت کی قدر نہیں کرتے
اور یہاں آؤ تو ایسا لگتا ہے ہر کوئی بس جی جان کی بازی لگا رہا ہے خود کو اس قید خانے سے نکالنے کے لیے۔ ان کی جھریوں زدہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ شہریار کو آج اپنی ماں بہت کمزور اور ضعیف لگی۔ اس ایک مہینے نے ان کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ واقعی ہم کہاں قدر کرتے ہیں۔ امی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عافیت دے۔ آمین آمین بیٹا، میری زندگی کا کچھ نہیں پتا، بس میں چاہتی ہوں جلد از جلد تم دونوں کو اپنے گھر کا کر جاؤں۔ شہریار اپنی ماں کی بات سن کر ٹھٹکا۔ سیاہ عبایا والی لڑکی کا سایہ اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لہرا گیا۔ اس نے فوراً سے سر جھٹک کر کہا، امیاں آپ ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم مل کر نائلہ کو اس کے گھر کا کریں گے، پھر میرا بھی بعد میں سوچ لیں گے۔ ماؤں کو بن بیاہی بیٹیوں کی فکریں ہی کھا جاتی ہیں۔ نائلہ کے رشتے کی بات سے انہوں نے بھی ٹھنڈی آہ لی اور آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ ہاسپٹل سے وہ اپنی سوچوں میں گم نکلا۔ دور دور سے عصر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور کن پٹی کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ اس نے پہلے بھی عبایا والی لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر اس میں کیا تھا جو اسے اس کی طرف کھینچے چلا جا رہا تھا؟ اس کی تو آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کش لگاتے ہوئے دھواں ہوا میں اڑایا۔ وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا، مگر کبھی کبھی بہت پریشانی میں پی لیا کرتا تھا۔ ماں کی اس حالت کے بعد اب وہ ہر تیسرے چوتھے دن ایک سگریٹ پینے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، مگر ان دنوں وہ جن الجھنوں میں گرفتار تھا، بے چینی اس کے رگو پے میں دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مسجد کے سامنے سے گزر گیا۔ نمازی مسجد میں جا رہے تھے اور شہریار مسجد سے دور چلتا گیا، یہ سوچے بغیر کہ مستقبل کے بنانے والے گھر کے خواب دیکھتے دیکھتے اس نے عصر کی نماز ضائع کر کے اپنے اہل و عیال، مال ہلاک ہونے کی وعید کا ٹیگ خود پر لگا لیا تھا۔ آسمان پر وہ دو الفاظ چمک رہے تھے۔ وہ مسلسل رسی کو مضبوطی سے پکڑے اوپر جانے کی انتھک کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی، اندھیرا کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس روشن آسمان تک پہنچنا تھا اور قریب جا کر ان الفاظ کو پڑھنا تھا کہ اچانک ایک چمگادڑ آئی اور اس سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فاطمہ کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ پھر سے دوسری بار یہی خواب کیوں؟ قرت نے مجھے بتایا تھا کہ رسی قرآن ہے، مگر وہ 2 الفاظ کیا ہیں؟ اور یہ چمگادڑ؟ اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتی ایسی الجھی بات۔ اس نے اداس ہوتے لہجے میں الجھتے ہوئے خود سے سوچا، مگر پچھلی بار کی طرح وہ آج دوبارہ نہیں سوئی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی طرف وضو کرنے کے لیے گئی۔ آج اس نے تہجد پڑھ کر اپنے رب کو منانا تھا کہ وہ اس کی فیملی کا دل نرم کر دے تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء، فی امان اللہ۔